ہم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے، اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا۔ آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنس نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرا چاہتا ہے۔ اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے۔ بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب کے بعد روزے کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو روزے افطار میں جلدی کرنا یہ سنت عمل ہے۔ صحیح ہے بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی غروب ہوا، بعض حضرات نے کہا کہ آپ تاخیر کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ افطار جلدی کیا جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک، تو اس بارے میں بھی صحیح ہے بخاری صحیح مسلم کی صاف حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل النہار اذا ادبر النہار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فافطر الصائم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دن یہاں سے ختم ہو جائے اور ادھر سے رات کا حصہ شروع ہو جائے، یعنی مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب یہاں سے دن ختم ہو جائے اور اس طرف سے رات شروع ہو جائے، تو آپ نے نہار کے مقابلے میں لیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لیل، اور خود آپ نے اپنے عمل سے اس حدیث کی تشریح کر کے بتائی کہ غروب آفتاب کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً افطار کیا، تو اس سے پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ثم اقیموا الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک، تو یہاں رات سے مراد وہ لیل ہے جو نہار کے مقابلے میں ہو۔ تو غروب آفتاب تک نہار کا وقت ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے مقابلے یہ جو نہار کے مقابلے میں جو لیل ہے وہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ لیل کا اطلاق عشاء پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ نہار کے مقابلے میں لیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، اور اجماع خود بذات خود ایک دلیل شرعی ہوتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ شیعہ حضرات دیر سے افطار کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ایک تو یہ روایات حجت ہیں، دوسرا اہل بیت کا عمل بھی اس کے خلاف حجت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے، تو یہ حدیث کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں۔ سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیوں، بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے، خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے۔ سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے، یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے۔ سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ، بہرحال افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا۔ ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہیں، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خواہ خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ۔
اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے. جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے, غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے, ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے, یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے. تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں, اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے, جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے اور مشکات میں ہے 1996. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے, یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی. 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے بھائی, اصول کافی نہیں پڑھ رہا, صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں, مشکات میں 1996. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو افطار میں جلدی کرتے ہیں, یعنی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے, بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے. اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے, 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی, ذہن میں رکھیے گا. اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی, بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا, غروب نہیں ہوا ہوتا تھا, اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا. اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے. اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے, وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے, اب ٹائم ٹیبل, یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل, آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو, تو اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے, اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو